الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ غضبناک ہوئے یا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی بعض حضرات کے نزدیک آخری آیت اور بعض کے نزدیک آخری 2 آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا مصداق متعین فرمایا ہے، اور 2 طریقوں سے متعین فرمایا۔ کسی بھی بات کو بیان کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس باتی طریقے پر بیان کیا جائے، اور نمبر 2 سلبی طریقے پر بیان کیا جائے۔ مطلب دونوں کا یہ ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس راستے کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس چیز کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو 2 طریقوں سے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اچھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے مناسب جو صفات نہیں ہیں ان کی نفی کرتے ہیں کہ یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ میں موجود نہیں، یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ میں موجود نہیں، یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ میں موجود نہیں۔ تو جن صفات کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ میں موجود ہے، ان کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ۔ اور جن صفات کی ہم نفی کرتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں پائی جاتی، ان کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی صراط مستقیم کا معنی متعین فرمانے کے لیے 2 طرح کے لوگ بیان کیے۔ ایک وہ لوگ کہ جن کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے، ان کا راستہ اچھا ہے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کے راستے پر ہم نے نہیں چلنا۔ جن لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے ان کو یہاں اجمالاً بیان کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا۔ یہاں تو اختصار کے ساتھ ہے۔ سورۃ النساء 5واں پارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ میں ان کو مختصر انداز میں کہا کرتا ہوں کہ ان 4 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، جنہیں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کہتے ہیں، اور باقی تینوں طبقات وہ محفوظ لوگوں کے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے اس طرح محفوظ رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے گناہ ہو نہ، اگر گناہ ہو بھی جائے تو وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال سے ان گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ جن سے گناہ بالکل ہو ہی نہ، انہیں معصوم کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام نمبر 2، دوسرا طبقہ گروایا گیا صدیقین۔ اس کی تشریح مفسرین کرام نے 2 طرح سے کی ہے۔ ایک یہ کہ یہاں صدیقین سے مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ دوسری تشریح یہ ہے
کہ امت میں جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سب اس جملے کے ضمن میں شامل ہیں، اولیاء اللہ نیک لوگ۔ تیسرے لوگ شہداء، کہ جو اپنے جانوں کو بھی دین کی سربلندی کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، انہیں شہداء کرام کہا جاتا ہے۔ یہ طبقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یافتہ طبقہ ہے۔ نمبر 4 صالحین۔ صالحین سے مراد عام نیک لوگ ہیں کہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام اور فضل ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ وہ بیان کیے کہ جن لوگوں کے راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ آگے 2 قسم کے لوگ بیان فرمائے کہ جن لوگوں کے راستے پر ہم نے نہیں چلنا۔ نمبر 1 غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہودی ہیں، اس لیے کہ علم آ جانے کے بعد انہوں نے ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانا، اس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہوا، اور جو ضد اور عناد کی وجہ سے علم آ جانے کے بعد نہ مانے وہ غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 2 ولا الضالین، اور جو لوگ خود بخود گمراہ ہوئے، یعنی ان کے پاس علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، ایسے لوگوں کے راستے سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے لکھا ہے نصارہ ہے۔ یہودی حد سے بڑھ گئے تھے اور نصارہ وہ حد سے یہ بھی بڑے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں افراد، ایک کو کہتے ہیں تفرید۔ افراد کہتے ہیں سختی میں حد سے بڑھ جانا، اور تفرید کہتے ہیں نرمی میں حد سے بڑھ جانا۔ یہودی جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں سختی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور جو عیسائی و نصرانی تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں جو ہے نرمی میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے دونوں طرح کے جو لوگ ہیں کہ جو علم آ جانے کے بعد گمراہی کو اختیار کریں، ان سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور ایسے لوگ کہ جن کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے وہ لوگ گمراہی کا راستے کو اختیار کر چکے ہوں، ایسے لوگوں سے بھی ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہدایت اور صراط مستقیم کا معنی متعین فرمایا، وہاں کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا۔ آج کل بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، اور وہ اس چیز کے بہت زیادہ داعی بھی ہیں کہ سب کچھ جو ہم نے سمجھنا ہے وہ قرآن سے سمجھنا ہے، افراد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کا نظریہ سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا معنی بتایا اور اس کے لیے افراد متعین فرمائے ہیں، کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، صدیقین صحابہ مراد لیں، پھر اولیاء کرام مراد لیں، پھر انسان ہیں، شہداء انسان ہیں، صالحین انسان ہیں، چاروں قسم کے لوگ انسان ہیں۔ پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں انسانوں کو چھوڑ کے کتاب کو پکڑو، تو یہ ان کا دھوکہ ہے اور سراسر غلط دھوکہ ہے، اس دھوکے سے بچنا چاہیے۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نہ ان کے پاس عقل ہے اور نہ ہی سمجھ ہے۔ عقل سمجھ کا کام نہیں لیتے، بس جو کچھ دل میں آیا وہی کہہ دیا اور اسی چیز کی آگے دعوت پھیلانی شروع کر دی۔ تو یہ بات بنیادی طور پر اس صورت میں 2 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایک موضوع کو آپ کہتے ہیں توحید اور ایک کو کہتے ہیں تقلید۔ دونوں ہمارے بنیادی موضوعات ہیں۔ عقائد میں توحید بنیادی موضوع اور مسائل میں تقلید بنیادی مسئلہ ہے، اور دونوں مسائل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ تقلید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی صاحب علم پر بغیر اس سے دلیل کا مطالبہ کیے اس کی بات پر اعتماد کرتے ہو اس کی بات کو ماننا، اسے تقلید کہتے ہیں۔
اور توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے ذات اور تمام صفات میں یکتا ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ابتدا میں توحید بیان ہوئی تھی اور آخر میں آ کر اللہ تعالیٰ نے تقلید کو بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو گے تو تمہارے اوپر بھی انعام ہوگا، تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں، کل میں نے ہدایت کے دو معنی عرض کیے تھے، ایک یہ تھا کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا، ایک ہے کہ منزل کی طرف رہنمائی کر دینا، راستہ بتا دینا کہ بھئی اس راستے پہ چلے جائیں، ایک ہے کہ خود جا کے منزل پہ چھوڑ آنا۔ یہاں جو ہمیں بتایا گیا ہے، انبیاء ہو گئے، صحابہ یا اولیاء کرام مراد وہ ہو گئے، شہداء ہو گئے، صالحین ہو گئے، ان کے ذریعے جو ہدایت ہمیں ہوگی وہ ان دونوں میں سے کون سی ہدایت مراد ہے؟ آیا منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے یا منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، یہاں منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنے والی ہدایت مراد ہے، اس لیے کہ نبی بھی کسی کو منزل مقصود تک پہنچا نہیں سکتے، نہ ہی بعد کے جو ادوار کے جن افراد کو گنوایا گیا ہے ان میں سے کوئی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ ہاں رہنمائی کر سکتے ہیں، اور وہ الحمدللہ ہر زمانے میں ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں آنا، نئے نبی نے دنیا میں آنا نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تین طبقات بیان فرما دیے ہیں۔ ان تین طبقات میں سے ایک نہ ایک طبقہ تو ضرور قیامت تک موجود رہے گا، اور اگر اس حدیث کو لے لیا جائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا، یہاں تک کہ میری امت کا آخری گروہ جو ہوگا وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو شہداء بھی ہر دور میں موجود ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہر دور میں موجود ہوں گے۔ اب اختیار ہمارا ہے، ہم نے کس کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اختیار کر کے ہم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ ہیں سارے ہی ہدایت یافتہ، لیکن طبقے اور شعبے مختلف ہیں، تو کسی شعبے کے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے۔ شعبے ہی مختلف ہیں، دنیا میں بھی ہمارے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کچھ ہے۔ شعبہ مختلف ہونے کی وجہ سے ہم کسی کو بھی غلط نہیں کہتے کہ جو ڈاکٹر ٹھیک ہے تاجر غلط ہے، تاجر ٹھیک ہے انجینئر غلط ہے، کسی کو نہیں کہتے۔ کیوں؟ شعبے مختلف ہیں، تمام شعبوں کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اسی طرح دین کے بھی مختلف شعبے ہیں، کسی نے کسی شعبے کو اختیار کیا، کسی نے کسی شعبے کو اختیار کیا، سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے